علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت سے خود کو مشرف کیا ہے۔ پروردگار عالم اپنے مقدس کلام میں بڑے ہی فصیح و بلیغ انداز میں ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم اس میں سے کون اچھے عمل کر سکتا ہے۔ پیغمبر اعظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں الموت تحفۃ المؤمن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، خوشخبری ہے، مژدہ جافظہ ہے، گڈ نیوز بھی ہے۔ اور فرماتے ہیں الموت مصیبت المؤمن، موت مومن کے لیے پریشانی بھی ہے، تکلیف بھی ہے، مصیبت بھی ہے۔ پیغمبر اعظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشق صادق گزرے ہیں جن کو دنیا حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے نام نامی اس میں گرامی سے جانتی بڑی شان کے مالک ہیں، بڑی عزت و شہرتوں کے مالک ہیں۔ کون؟ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے مرید بھی ہیں، اور حضرت مولا علی مشکل کشا کے یہ خلیفہ برحق بھی ہیں۔ اور حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، آپ کے زمانے کی بات ہے کہ ایک خاتون کی جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا، اور انتقال پرملال کے کچھ زمانے کے گزر جانے کے بعد ایک ماں نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا تو کیا دیکھا کہ جہنم کا سخت سے سخت عذاب اس کی بیٹی کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، یعنی جہنم کی آگ کے حوالے اس کی جوان بیٹی کو کر دیا گیا ہے۔ اب ایک ماں اپنی بیٹی کو خواب میں آگ میں جہنم میں جلتا ہوا دیکھے تو بے چینی بڑھ جانا چاہیے، بے قراری بڑھ جانا چاہیے، تکلیف بڑھ جانا چاہیے۔ ایک باپ اپنے بیٹوں کو دیکھے، بیٹا باپ کو دیکھے، بھائی بھائی کو دیکھے، بھائی بہن کو دیکھے، بہن بھائی کو اس کنڈیشن میں خواب میں دیکھے، اٹھ کے بیٹھ جائے گا، بے چینی بڑھ جائے گی، اللہ اللہ کر کے وہ کسی طریقے سے کروٹیں گزارے گا، رات گزارے گا۔ اسی عالم نے اس خاتون نے اللہ اللہ کر کے کروٹوں پہ کروٹیں بدل کے رات گزاری، صبح نماز فجر ادا فرمانے کے بعد یہی خاتون حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی خانقاہ میں تشریف لے گئی، اور تشریف لے جانے کے بعد اپنے باپ کا تمام معاملہ پیش کر دیا، اور کہتی ہے میں بڑا بے چین ہوں، بڑی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، میں نے اپنی جوان بیٹی کو دیکھا کہ جہنم میں جل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے نہ جانے میری جوان بیٹی کو کون سے گناہ کی بنیاد پر جہنم کا سخت سے سخت عذاب مسلط فرما دیا ہے۔ شیخ لاسانی مرشد حضور والا میرے خواب کا جواب دے دیجیے، میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سنتے ہیں، اور سننے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں گھر جاؤ، نماز پنجگانہ کی عادت اپنا لو، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد جب تو بستر استراحت پر جاؤ، یہ وظیفہ پڑھنا، یہ اوراد و وظائف میں مشغول ہو جانا، کل خواب کی تعبیر آج تمہیں دیکھنے کو مل جائے گی۔ یہ بات خواجہ حسن بصری کی خانقاہ سے نکلی، اپنے مکان کی طرف رواں ہے رات گزرنے کے لیے، وہ اپنے مکان پر پہنچ رہی ہے۔ اسی دن شام کا سورج غروب ہو رہا تھا، اور جس قبرستان میں اس کی جوان بیٹی کو سپرد خاک کیا گیا تھا، مدفون کیا گیا تھا، اسی قبرستان کے دروازے پر ادھر حضرت خواجہ حسن بصری اپنی خانقاہ میں نماز مغرب کی تیاری کر رہے ہیں، یہ اپنے گھر میں نماز مغرب کی تیاری کر رہی ہے۔ قبرستان کے دروازے سے اللہ کے ایک نیک بندے کا گزر ہوتا ہے، ایک محبوب خدا کا گزر ہوتا ہے، کی چپل اتارنے کے بعد قبرستان کے دروازے کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور انہیں السلام علیکم یا اہل القبور، وہ قبر میں رہنے والوں اللہ کی طرف سے ان پر سلام کی نازل ہو۔ اللہ کا نیک بندہ قبرستان کے اندر پہنچا، اور ایک مرتبہ مصطفیٰ
جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دل سے درود شریف پیش کیا اور اللہ کی بارگاہ میں درود کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے. وہ اللہ کا نیک بندہ قبرستان کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے دعائیں کرتا ہے مولا تیرے ارشاد گرامی کے مطابق ہم نے درود پاک پڑھ لیا ہے, تیرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے مولا تو اپنے فضل سے سرکار کے صدقے میں نے جو درود پاک پڑھا ہے اس کی برکت سے اس قبرستان میں جتنے سپرد خاک ہیں جتنوں کو اب تک مدفون کیا گیا ہے مولا ان سب کے گناہوں کی بخشش فرما کر جنت کا حقدار بنا دے. اگر یہ جہنم میں ہے مولا تو اپنے فضل سے اپنے رحم و کرم سے مصطفیٰ کے صدقے میں درود پاک کے پڑھنے کی برکت سے اگر یہ یہاں جتنے مدفون ہیں سب جہنم میں ہو تو تو اپنے فضل سے ان سب کو جنتی بنا دے, سب کو جنت کا حقدار بنا دے. اللہ کے نیک بندے نے گزر وہاں سے درود شریف پڑھا اور اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا, اس کا کوئی اپنا عزیز دوست احباب وہاں پر مدفون نہیں تھا. مومن کی شان یہ ہے کہ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے, محمد کی محبت خون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے. یہ وہ ہوتا ہے جو دنیاوی قانون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے. آج ہم قبرستان میں کب جاتے ہیں جب ہمارا والد قبرستان میں ہو, ہماری والدہ قبرستان میں ہو, ہمارا کوئی عزیز قبرستان میں ہو, ہمارا کوئی دوست قبرستان میں ہو, تب ہم قبرستان میں جانا پسند کرتے ہیں. جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں کہ چلو اپنے دادا کے لیے دعا کر لی جائے, اپنی دادی کے حق میں دعا کر لی جائے, اپنے گھر والوں کے حق میں دعا کر لی جائے. نہیں, یہ بنیاد نہیں, اس بنیاد پر مت جایا کرو کہ میرا رشتے دار ہے تب جاؤں گا. نہیں, قبرستان جیسی جو منزل ہے وہاں سب تمہارے اپنے ہیں. اسلام کی بنیاد پر سب تمہارے دوست ہیں, سب تمہارے عزیز ہیں, سب تمہارے رشتے دار ہیں. تم دعائیں کیا کرو, ایک مرتبہ یا 4 مرتبہ جتنی مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہو سب کے حق میں دعا کیا کرو. جب سب کے حق میں دعا کرو, اگر تمہارا والد اس قبرستان میں ہے یا تمہاری والدہ اس قبرستان میں ہے, آپ اس کے سب کے حق میں دعا کرنے کے بعد آپ اپنے رشتے دار کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ رب کا کرم ہوگا, سب کا بیڑا پار ہوگا. سبحان اللہ. اللہ کے اس نیک بندے کا کوئی رشتے دار قبرستان میں مدفون نہیں تھا, مگر اللہ کے اس نیک بندے نے درود شریف پیش کیا رب کی بارگاہ میں. اللہ کا کرم دے کے خاتون اپنے گھر میں ہے, خواجہ حسن بصری اپنی خانقاہ میں ہے. اللہ کا نیک بندہ درود شریف پڑھ کے اپنی منزلوں کی طرف آباد ہے. اب رات ہو رہی ہے, عشاء کی نماز ادا فرمانے کے بعد طویل اوراد و وظائف مکمل کرنے کے بعد حضرت خواجہ حسن بصری بستر استراحت پر تشریف لے جاتے ہیں. تو کل اس کی ماں نے خواب میں دیکھا تھا, لیکن آج حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ جوان بیٹی کو خواب میں دیکھ رہے ہیں. تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب وہ جہنم کے آگ کے حوالے نہیں ہے, جہنم کا عذاب مسلط نہیں کر دیا گیا, بلکہ جنت میں ٹہلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جنتی بنا دیا گیا ہے, جنت کا حقدار بنا دیا گیا ہے, جنت کا حق ادا کر دیا گیا. کہ بیٹھ جاتے پوچھتے بیٹی یہ کیا معاملہ ہے, کل تجھے تیری ماں نے دیکھا تھا تو تو جہنم کا حقدار تھی, جہنم کا عذاب خود پہ مسلط کر دیا گیا تھا. اس 24 گھنٹے میں تیرا کون سا نیک عمل, تیری کون سی نیکی جو کام آ گئی جس کی بنیاد پر اللہ نے تجھے جہنم سے نکال کے جنت کا حقدار بنا دیا ہے. وہ جوان بیٹی کہہ کے دوسرے والا میرا اپنا کوئی حسن عمل نہیں, میری اپنی کوئی نیکی نہیں, بلکہ آج کی شام کا سورج غروب ہونے کے بعد اللہ کے ایک محبوب بندے نے جس قبرستان میں ہم مدفون تھے اس قبرستان میں کھڑے ہو کر کے اللہ کے اس ایک بندے نے ایک مرتبہ درود شریف پیش کیا تھا. اللہ کا کرم دے کے مصطفیٰ کے صدقے میں پروردگار عالم نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے میری طرح 500 سے زیادہ نبیوں کو آج کی رات میں اللہ نے جنت کا حقدار بنا دیا. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, نعرے غوث, نعرے تکبیر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک مرتبہ درود شریف پیش کرنے کی برکت سے رب تبارک و تعالی رحیمی کریمی کی بنیاد پر 500 سے زیادہ جہنمیوں کو جب جنت کا حقدار بنا سکتا ہے تو رب کی رحمت سے یہ امید قوی رکھیے. چھوٹے بھائی کی شہزادی کا جو انتقال ہوا ہے اور اس
ان کے انتقال اور ملال پر ان کی روح و اصال ثواب کی غرض سے آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. نہ جانے کتنی مرتبہ درود شریف پڑھا جائے گا, نہ جانے کتنی مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا جائے گا, نہ جانے کتنی مرتبہ بسم اللہ شریف یاسین شریف اور قرآن حکیم کی تلاوت کی گئی ہوگی اور کی جائے گی. اس امید کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی جیسے ان کا بیڑا پار ہو گیا انشاءاللہ ویسے ان کی شہزادی کا بھی بیڑا پار ہو گیا. پیغمبر اعظم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں اس وقت تک کوئی آدمی مکمل ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک وہ دنیا میں ماں باپ بھائی بیوی بچے زمین جائیداد پراپرٹی یعنی دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ جب تک وہ مجھ محمد سے محبت نہ کرتا. اسی لیے کسی نے کہا محمد کی محبت ہی دین حق کی شرط اول ہے. اسی نے ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کی گلیوں سے نکل کے آتے تھے تو جو صحابہ سے چھوٹے چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے نا وہ سب کے چہرے کھل جاتے تھے. کوئی کہتا تھا دیکھو مدینے والے آ رہے ہیں, دیکھو آمنہ کے لال آ رہے ہیں, دیکھو عبداللہ کی جگر کے ٹکڑے جگر مارے چلے آ رہے ہیں. ان چھوٹے چھوٹے بچوں میں ایک یہودی کا بچہ بھی کھیلتا تھا. سب نبی کو دیکھ کر کے بھاگ جاتے تھے لیکن وہ ایک یہودی بچہ وہاں رک جاتا تھا. وہ نہیں بھاگتا تھا, وہ یہ کہتا تھا میرے نبی تھوڑی ہے جو میں بھاگ کے جاؤں, میں نے ان سے میرا اس سے کوئی رشتہ تھوڑی ہے. لوگ بچے پوچھتے ہیں بھائی جاؤ تو صحیح, جیسے وہ ہم سے محبت فرماتے ہیں نا تم ایک بار جاؤ تو صحیح انشاءاللہ وہ تم سے بھی ویسے ہی محبت کریں گے جیسے وہ ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والوں سے محبت کرتے ہیں. جب بات گزر جاتی ہے دن ب دن گزرتے جاتے ایک دن اس نے فیصلہ کر ہی دیا کہ آج مصطفیٰ کے بعد میں بھی اور بچوں کی طرح بھاگ بھاگ دوڑتا کودتا ہوا جاؤں گا, دیکھوں گا کہ مصطفیٰ کلمہ پڑھنے والوں کے بچوں ہی سے محبت کرتے ہیں اور وہ سے بھی محبت فرماتے ہیں. ان صحابہ کرام کے بچوں کے ساتھ میں وہ یہودی بچہ بھی پہنچ گیا اور مصطفیٰ نے جب اس کو دیکھا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کے بچوں سے محبت کرتے تھے ان کا انداز نرالا تھا, ان کا طریقہ نرالا تھا, لیکن اس دن مصطفیٰ نے اس بچے کے ساتھ جو محبت کا مظاہرہ پیش کیا ہے پیغمبر نے جب اس کو آتا ہوا دیکھا تو پیغمبر گھٹنوں کے بل زمین پر تشریف لاتے ہیں اور اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں. اس بچے کا دل خوش ہو گیا یار واقعی میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں سے کہیں زیادہ مجھ غیر سے محبت فرمائی ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یہ دربار رسالت ہے, یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے تو غیر بھی ہاتھ خالی جایا نہیں کرتے. اب یہ چھوٹا سا بچہ ہے مصطفیٰ کے سینے سے کیا لگا ہے اس کی تو دنیا ہی بدل گئی, دنیا بھول گیا, زمین جائیداد بھول گیا. زبانی کا آلہ ہوتا ہے, سمجھدار ہوتا ہے, ابھی گلوا نہیں پڑا ہے لیکن مصطفیٰ کا عشق دیکھے, مصطفیٰ کی محبت دیکھے. پیغمبر کا مسجد نبوی شریف میں تشریف لے جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے تو پیغمبر کی نالین مبارکہ کو وہ اٹھا کر کے کبھی بغل میں رکھ لیا کرتا تھا. یہ ڈیوٹی حضرت انس بن مالک کی بھی تھی اور ایک صحابی حضرت ربیعہ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ مصطفیٰ کے لیے وضو کے پانی کا انتظام کیا جاتا تھا. لیکن یہ نوجوان یہودی جب پیغمبر کو دیکھتا کہ حجرہ عائشہ سے نکل کے مسجد نبوی شریف میں تشریف لے جا رہے ہیں, مسجد نبوی شریف کے دروازے پر میرے آقا اپنی نالین مبارکہ کو اٹھا کر رکھ کے نماز پڑھنے کے لیے اندر تشریف لے جاتے. یہ نوجوان یہودی ان جوتیوں کو نالین مبارکہ کو اٹھا کر کبھی سر پہ رکھتا تھا, کبھی کندھے پہ رکھتا تھا اور کبھی بدن میں چھپا لیتا تھا, کبھی ان کو چومتا تھا, کبھی بوسہ دے دیتا تھا. میں کہتا ہوں کتنا خوش نصیب تھا وہ نوجوان جو مصطفیٰ کی نالین مبارکہ کو سر پہ رکھتا ہے, کبھی کاندھے پہ رکھتا ہے, کبھی بوسہ دیتا ہے, کبھی سینے سے لگاتا ہے, کبھی بغل میں سناتا ہے. اس کی حقیقت کو دیکھتے بڑے جی کے تاجدار نے کہا تھا کہ سر سے رکھنے کو مل جائے تو نالین پاک حضور تو پھر کہے کہ تاجدار ہم بھی ہیں.
सर पे रखने को मिल जाए जो नालैन पाके हुजूर, तो फिर कहे कि ताजदार हम भी हैं। सहाबा उसके इस अमल को देख करके खुश नहीं होते थे। एक मर्तबा किसी सहाबी ने पूछ लिया, ए नौजवान ये बता आखिर क्या वजह है मुस्तफा की नालैन का तू कभी बदल में छुपाता है, कभी सर का ताज बनाता है, कभी सीने से लगाता है, ये इश्क है तो है कैसा, ये मोहब्बत है तो कैसी है? वो कहता है मेरा इश्क ये है कि मैं नहीं चाहता कि मुस्तफा की नालैन पे किसी का पैर पड़े या किसी की चप्पलें पड़े। जब नबी तशरीफ लाते नमाज मुकम्मल फरमाने के बाद बदनों से निकाल कर नबी की बारगाह में पेश कर देता। ये सिलसिला पूरी जवानी इसके साथ रहा। एक मर्तबा क्या हुआ, काफी दिनों से वो नौजवान मुस्तफा को नहीं दिखा। दरवाजे मस्जिद नबी शरीफ पर आता था लेकिन वो नहीं दिखा। नबी मस्जिद नबी शरीफ में जब चाहते थे ज़ुहर की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद सहाबा को रोक लेते थे, बाबू नसीहत का सिलसिला शुरू हो जाता था। बाबू नसीहत का सिलसिला जारी होता है। आका फरमाते वो नौजवान यहूदी लड़का बहुत दिनों से देखा नहीं है, क्या बात है, क्या उसकी तबीयत ठीक ठाक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वो दिख नहीं रहा है। किसी सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह बिना अभी वो अम्मी हमारे बाबा बाप पे कुर्बान हो जाए या रसूल अल्लाह, सुनने में आया है कि वो बिस्तरे मर्द पर मौत और जिंदगी की करवटें ले रहा है। पैगंबर कहते हैं ठीक उनको जल्दी जल्द उसकी आयादत के लिए जाओ। आयादत के ताल्लुक से नबी फरमाते हैं तुम्हारा कोई रिश्तेदार दोस्त वहाबा अजीज, अगर तुम्हारा कोई खानदान परिवार वाला बेचारा बीमार है, बिस्तरे मर्ग पर है, मौत और जिंदगी की करवटें ले रहा है, अल्लाह की इबादत करने का भी हुक्म दिया है और बंदों की आयादत करने का भी हुक्म दिया है। इबादत अल्लाह की होती है, आयादत बंदों की होती है। अब आयादत के ताल्लुक से मुस्तफा की जुबान से निकले हुए अल्फाज मुलाहिजा फरमा लीजिए। पैगंबर फरमाते हैं जब कोई मोमिन अपने मोमिन भाई को देखने के लिए यानी उसकी बीमार मिजाज कुर्सी के लिए उसकी आयादत के लिए जाता है, अगर वो सुबह को जाता है ना तो उसके हक में शाम तक 70,000 फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। और यही मुसलमान जब दूसरे को देखने जाता है शाम को तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके हक में मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अरे मुहासबा करें, गौर फिक्र करें, हम कितने गुनाहगार बदकार आदमी, लेकिन हमने करा क्या? 100-200 रुपया खर्च ही तो किया था अपने रिश्तेदार को देखने के लिए, अपने अजीज को देखने के लिए, लेकिन इनाम क्या मिल रहा है, रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है? नबी फरमाते हैं कि सुबह जाएगा ना तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके हक में मग़फ़िरत की दुआ करेंगे और शाम को जाएगा तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके हक में मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। मस्जिद नबी शरीफ से निकले सहाबा का काफिला है, यहूदी के मकान पर पहुंच गए और उधर उसका हाल देखो, उसका इश्क देखो, उसकी मोहब्बत देखो। वो अपने घर वालों से कहता है मुझे दुनिया के तबीब की जरूरत नहीं है, मुझे दुनिया के इलाज मुआवजे की जरूरत नहीं है, मुझे दुनिया के डॉक्टर हकीम की जरूरत नहीं है। मेरे घर वालों अगर तुम मुझ पर एहसान करना चाहते हो तो मुझे अल्लाह के हबीब की ज़ियारत कराओ। मेरी बीमारी का इलाज तो मुस्तफा के कदमों में है, मेरी बीमारी का इलाज तो अल्लाह के हबीब की बारगाह में। ये अपने घर वालों से इल्तिजा कर रहा था। इधर मुस्तफा जाने रहमत सहाबाए किराम के साथ में उसके घर तशरीफ ले जाते हैं और तशरीफ ले जाने के बाद जब नबी उसके करीब में पहुंचे वो उसके बैठना चाहता था, नबी ने उसके सीने पे हाथ रखा, इरशाद फरमाते तकलीफ में न पड़ो, परेशान न हो, तुम लेटे रहो, मैं तुमसे बातचीत करना चाहता हूँ। मुझे पता चला कि एक नौजवान बेचारा मेरी जो खिदमत करता था वो नहीं दिखा, इसलिए मैं बेचैन हो गया, मैं बेकरार हो गया, मैं तुम्हारी आयादत करने के लिए आया हूँ। अब नबी उसके करीब में बैठ के इरशाद फरमाते हैं या अय्युहन्नास ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। पैगंबर आज़म ने इरशाद फरमाया कलमा क्यों नहीं पढ़ लेते, इस्लाम में दाखिल क्यों नहीं हो जाते, मुशर्रफ बा इस्लाम क्यों नहीं हो जाते। अब ये नौजवान जब मुस्तफा की जुबान जुबान से ये अल्फाज सुनता है तो अपने घर वालों की तरफ, अपने अब्बा की तरफ आंखों में इशारा करके ये पूछना चाहता है अब्बा जान ये आमना के लाल आए हैं, मुझे कलमे की बात कर रहे हैं, मुझे इस्लाम में दाखिल करने की बात कर रहे हैं, अब्बा जान बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारा क्या इरादा है। आंखों में इशारों में बात कर रही है। उस नौजवान यहूदी का बाप कहता है अरे ये मुस्तफा है, ये अल्लाह के हबीब है और ये सबके घर थोड़ी आते
چیزی ہے تجھے میرے گھر دیکھنے آئے، جس میں تیرا اختیار ہے، جو تجھے بہتر لگے وہ کر لے۔ اس نوجوان نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان سیدنا محمد عبدہ و رسولہ۔ کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ نبی آیا کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کے گھر سے نکلے، ابھی مشکل سے 10 قدم ہی نکل پائے تھے کہ اس کی روح نکل گئی۔ شریر سے پرواز کر جاتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب نبی کے دائیں بائیں جو صحابہ جا رہے تھے، حدیث مسند احمد ابن حنبل کی بڑی مضبوط حدیث ہے، پیغمبر صحابہ کو دیکھ کے فرماتے ہیں، دائیں طرف دیکھتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں صحابیوں اللہ کا کرم دیکھو، آج میری وجہ سے اللہ نے اس کو ایمان کی بھی دولت عطا فرما دی اور جنت کا حقدار بھی بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیغمبر اعظم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس نوجوان یہودی نے جب محبتوں کا اظہار کیا تو اللہ نے اپنے کرم سے موت سے پہلے اس کو ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال بنا دیا۔ اور اسلام اور ایمان کی دولت ہی سے نہیں بلکہ اس کا مقام تو سنو، اس کا مرتبہ تو سنو، اس کا منصب تو سنو۔ جب کہ اس کو اتنی مہلت نہ ملی کہ وہ ایک وقت کی نماز پڑھ لیتا، اس کو اتنا وقت نہ ملا کہ قرآن عظیم کی تلاوت کر لیتا، زکات، حج، فطرہ یعنی جو اسلام کے فرائض و واجبات تھے اس نے کچھ بھی نہیں کیا، کلمہ پڑھا اور انتقال ہو گیا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن گیا۔ اور صحابہ کا مقام یہ ہے کہ صحابہ کا مقام ایک طرف اور امت کے سارے ولیوں کا ایک مقام ایک طرف، مگر پھر بھی کوئی ولی امت کا صحابہ کے مقام پر پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ جو صحابہ کو مقام ملا ہے یہ حسن و جمال کی بنیاد پر نہیں ملا ہے، مصطفیٰ کی نظر کرم کی بنیاد پر ملا ہے۔ اس لیے پیغمبر اعظم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں مکمل ایمان والا وہ آدمی ہے جو مجھ سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت فرمائے، اور جو دنیا میں سب سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتا ہے تو پھر اللہ کی خاص نظر کرم اس پہ رہتی ہے، رب کا خاص کرم اس پہ رہتا ہے۔ اس لیے دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، غور و فکر کرو، اپنے آپ کو سانچے میں، اسلامک سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو، تمام عالم اسلام کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے موت کے تصور میں اور خدا کے خوف میں اپنی اپنی زندگی گزارنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم میرے بولنے میں مقصد صاحبہ لفظ معنی اصطلاحاً لغوی کوئی چھوٹی بڑی غلطی خطا سرزد ہوگی، مولا سب سے پہلے تو اپنے خاص فضل و کرم سے معاف فرما کر اپنی معلوم فرما۔ استغفر اللہ العظیم الجلیل الذی هو غفور رحیم۔ پروردگار عالم جناب چھوٹے بھائی کی جس بیٹی کے انتقال پر منانے کا یہ پروگرام رکھا، ہم نے اور آپ نے اجتماعی طور پر جو سنا اور آگے بھی انشاءاللہ جو پروگرام سننے سنانے کا رہے گا، مولا اس کی برکت سے معلومات سبائل قوائد سارے گناہوں کی بخشش اور مغفرت فرمائے، محبوبہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اسلام زندہ باد، مذہب اسلام کا زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔